آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ وہاں مسجد قباء کی بنیاد ہے۔ اب دیکھیے اسلام کو اقتدار مل رہا ہے اور مکی زندگی میں مشرکین کی غلامی سے آزادی مل رہی ہے، آزاد ہو رہے ہیں، اور آپ سب سے پہلا کام جہاں پر پڑاؤ کر رہے ہیں، ابھی آپ اپنے مہاجر پر پہنچے نہیں ہیں، 3 میل کا فاصلہ موجود ہے جو آپ کا دارالہجرہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہی جہاں آپ کا عارضی قیام تھا وہاں بھی آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد قباء کی بنیاد ہے۔ اور تعمیر کیسے کی؟ سب سے پہلے آپ ایک پتھر لے کر آتے ہیں اور قبلے کی جانب میں اس پتھر کو رکھتے ہیں، یہ مسجد کی تعمیر میں آپ خود حصہ لیں۔ آپ اسلامی مملکت کے سب سے پہلے حاکم ہیں، اسلامی حکومت کے سب سے پہلے سربراہ ہیں، اور آپ آزادی کے بعد پہلا کام یہ کر رہے ہیں کہ مسجد کی بنیاد کی پہلی اینٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے لگا۔ صدیق اکبر اینٹ لے کر آ رہے ہیں، وہ لگا رہے ہیں، فاروق اعظم لے کر آ رہے ہیں، وہ اینٹ رکھ رہے ہیں۔ اس طرح سب نے مل کر مسجد قباء کی تعمیر کی، اور ایسی عظیم وہ مسجد بنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، مفسرین کے قول کے مطابق لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد اللہ کے ڈر اور خوف پر رکھی گئی، پہلے دن ہی سے، آغاز ہی سے اس کی بنیاد اللہ کے ڈر پر تھی، اللہ کی خشیت پر تھی، تقوی پر تھی، تو وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اللہ کے رسول آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ پھر فرمایا کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، پاک و صاف رہنا یہ ان کو اچھا لگتا ہے، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، اللہ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی عظیم مسجد ہے کہ اس پہ 2 رکعت نفل پڑھنے پر ایک عمرے کا ثواب دیا جائے۔ روح زمین پر یہ اعزاز کسی اور مسجد کو حاصل نہیں، یہ مسجد قباء کو حاصل ہے کہ وہاں جو شخص جا کر 2 رکعت نفل پڑھے گا اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب نصیب فرمائے گا۔ اور پھر جب آپ وہاں سے تشریف لاتے ہیں مدینہ منورہ، تو وہاں پہ آنے کے بعد بھی پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر فرماتے ہیں، اور اس کی تعمیر بھی خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، صحابہ کے ساتھ تعمیر میں آپ خود شریک ہوتے ہیں، اور اینٹیں اور پتھر خود اٹھا اٹھا کے لے کر آتے ہیں، اور اس موقع پہ آپ کے منہ سے انصار و مہاجرین کی دعائیں بھی نکلتی ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، عیش تو اصل آخرت کا عیش، دنیا کا عیش کیا ہے؟ انصار و مہاجرین کی اللہ مدد فرما، ان کی بخشش فرما۔ تو یہ پہلا کام آپ فرما رہے ہیں، اور اس کی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب آپ کے پاس وفود آتے تھے اور آپ سے آ کر وہ بیعت کرتے تھے اور حلقہ بگوش اسلام ہوتے تھے، تو آپ ان کو اپنے علاقوں میں مسجدیں قائم کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت طلق بن علی صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے وفد کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، جب ہم جانے لگے تو ہم نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ہمارے علاقے میں گرجا اور یہود اور نصارہ کے بعد خانے موجود ہیں، کنیسے موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر ان کو توڑ کر اس جگہ مسجدیں بناؤ۔ اور پھر ہم نے کہا کہ برکت کے لیے آپ ہمیں اپنے وضو کا استعمال شدہ پانی عنایت فرمائیں، تو آپ نے ہاتھ دھو کر کلی کر کے ایک پانی ہمیں عنایت فرمایا، کہا کہ یہ لے جاؤ، اور جب تم گرجے کو توڑ کر مسجد بناؤ تو وہاں پر اس پانی کو بھی چھڑک دینا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے علاقہ بہت دور ہے اور راستے میں گرمی ہے، یہ تھوڑا پانی خشک ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس میں کچھ کچھ پانی ملاتے رہنا تاکہ یہ خشک نہ ہو، جب خشک ہونے لگے پھر کچھ پانی ملا دینا، پھر اور ملا دینا، اس طرح تم اس پانی کو لے جاؤ اور جا کر گرجے کو توڑ کر مسجد بناؤ اور اس پانی کو وہاں چھڑو۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد پہلا کام نظام صلاۃ کو قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے مساجد کا قیام اور ان کی آبادی نہایت ضروری ہے۔ مسلمان حاکم کی بھی یہ ذمہ داری ہے، مسلمان رعایا کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، پاکستان کو آزاد ہوئے آج 77واں سال چل رہا ہے، ان سالوں کے اندر ہماری نماز اس کا کیا حال ہے؟ ہماری مساجد کی آبادی کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا جو اللہ فرما رہے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ؟ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب ان کو خلافت ملی تو آپ نے
بھی اپنے زمانۂ خلافت میں، جو کم و بیش 10 سال اور کچھ مہینے کے عرصے پر مشتمل تھا، بے شمار مسجدیں قائم فرمائی، جامع مساجد الگ قائم فرمائی، 5 وقتہ نماز کی الگ مسجدیں قائم فرمائی، اور خود بھی نماز کا ایسا اہتمام تھا کہ خود پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز خود پڑھاتے تھے، اور اس کی پابندی ایسی تھی کہ جب ان پر حملہ ہوا، جس حملے میں وہ شہید ہوئے، تو بھی آپ پیغمبر کے مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان حاکم خود بھی نمازی ہو۔ آج ہمارے حکمران کیا وہ نماز کی ایسی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا اس مملکت خدا داد پاکستان کے وزراء اور اس امیر کے نائبین، دیگر عہدیداران کیا نماز کے اس نظام کو قائم کر رہے ہیں؟ اور ہم عوام الناس اپنے اپنے گرمانوں میں جھانک کر سوچیں، کیا انسانی طور پر ہم نماز کے ایسے پابند ہیں؟ مرد بھی سوچیں، عورتیں بھی سوچیں، جوان بھی سوچیں کہ ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی ایک دولت سے نوازا، ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہمیں اس کے نتیجے میں یہ کام کرنا تھا، ہم وہ نہیں کرتے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے عمال حکمرانوں کو لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم ترین کام نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کی، جس نے نماز کو ضائع کیا تو نماز کے علاوہ بقیہ احکام کو وہ سب سے زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ آج ہم جو بگاڑ دیکھ رہے ہیں، چاہے کرپشن کی صورت میں، چاہے جھوٹ اور چوری کی صورت میں، اور چاہے اسراف کی صورت میں اور ظلم و زیادتی کی صورت میں، اس کے پیچھے اسباب میں ایک بڑا سبب نماز کو ضائع کرنا ہے۔ جب کوئی شخص نماز کو ضائع کرتا ہے تو نتیجے میں دین کے دیگر احکام اور دیگر فرائض کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ پھر نہ وہ سچ بولتا ہے، نہ ملاوٹ سے باز آتا ہے، نہ چوری سے بچتا ہے، اور نہ دیگر رعایا کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ تو مسلمان حاکم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے وزراء کو نماز پر قائم کرے، ان کو تاکید کرے۔ اب حاکم خود ہی نمازی نہ ہو تو اپنے معاملین اور وزراء کو کیا تاکید کرے گا وہ؟ گھر کا سربراہ خود نمازی نہ ہو، بچوں کو کیا کہے گا؟ اگر باپ خود نماز کے نظام پر نہیں ہے تو بچوں کو کیا نصیحت کرے گا؟ ماں نماز کا اہتمام نہ کرے، بچوں کو کیا کہے گی؟ ماں پردے کا اہتمام نہ کرے، بچوں کو پردے کا کیسے کہے گی؟ اور عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بسا اوقات ماں کچھ پردے کا اہتمام تو خود کر رہی ہوتی ہے، لیکن جوان بیٹی کو بے پردہ لے کے جا رہی ہے، اسے گلے میں دوپٹہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اسلام کے نظام کے شدید خلاف، یہی فتنوں کا باعث ہے، یہی جو ہے وہ گناہ اور بے راہ روی کا بڑا سبب ہے۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ کیا فرمایا کہ وہ آتوا الزکاۃ، امروا بالمعروف، اس سے پہلے فرمایا کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نظام زکوٰۃ کو قائم کرنا۔ یہ بھی مسلمان حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ پابندی سے دے، اور اپنی حکومت میں، اپنے اقتدار میں زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، بیت المال کا نظام قائم کرے، اور اس سے رعایا کی ضروریات کو پورا کرے، مستحقین کے حقوق کو ادا کرے۔ آج بیت المال کا نظام نہیں ہے، لیکن قومی خزانے میں ٹیکس جمع ہونے کا نظام تو موجود ہے۔ تو جو احکام و شرائط بیت المال کے اموال سے متعلق تھیں، آج وہی شرائط اور احکام قومی خزانے میں جمع ہونے والے ٹیکس کے لیے بھی موجود ہیں کہ کس طریقے سے اس میں دیانت کے ساتھ کو خرچ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کا حساب کرنا، یہ بھی مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے۔ اور اس قومی خزانے میں جمع ہونے والے ٹیکس میں مسلمان حاکم کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک عام شہری اور رعایا میں سے ایک فرد کا حق، اس سے زیادہ کا اس کو کوئی حق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب فاروق اعظم ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تو ان کے سامنے جو رعایا موجود ہے وہ کہتی ہے کہ اے عمر، ہم نہ تیری بات سنیں گے نہ بات مانیں گے، پہلے جواب دو۔ بیت المال میں سب کو چادریں تقسیم ہوئی تھی، ایک ایک ملی تھی، تمہارے حصے میں 2 چادریں کیسی؟ جب نظام زکوٰۃ قائم ہوتا ہے، جب عدل قائم ہوتا ہے، تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے۔ آپ خطبہ روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ کدھر ہے؟ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کو بھی ایک ہی چادر ملی تھی بیت المال سے، لیکن میں نے ان کو اپنی چادر ہدیہ کی ہے، اس لیے ان کے جسم پر آج 2 چادریں۔ جب وہ رعایا بات سن لیتی ہے تو وہ کہتی ہے اے عمر اب کہو، ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے۔ یہ نظام جب تک قائم نہیں ہوگا، ملک میں امن قائم نہیں ہوگا۔
اس بیت المال میں اس حاکم کو وہی حق ہے جو ایک عام شہری کو حق ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، سیرت کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم ایک دفعہ بیمار ہوئے اور ڈاکٹر نے ان کے لیے دوا میں شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا۔ اب وہ تو حاکم تھے، 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ تھے، اور قیصر و کسریٰ کی طاقتیں ان کے نام سے لرزہ برندام ہو جاتی تھی، جن کے خط سے دریائے نیل کو اللہ روانی بخشتے تھے، وہ خط اس میں ڈالتے تھے تو پانی چلنا شروع ہو جاتا۔ ایسا شخص جب اس کو بیت المال سے شہد کی ضرورت ہوئی بیماری میں، از خود لینا گوارا نہیں کیا، ممبر پر تشریف لائے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے لوگوں، میں بیمار ہوا ہوں اور طبیب نے میرے لیے شہد تجویز کیا ہے، کیا تم سب کی اجازت ہے کہ میں بیت المال سے وہ شہد لے لوں اپنی دوا کے لیے؟ اندازہ لگائیے آپ، یہ بیت المال کا وہ نظام تھا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب ان کو اجازت دی تو پھر انہوں نے اس کو استعمال کیا، اور اس سے پہلے یہ بات کہی، اگر تم مجھے اجازت نہیں دو گے تو میرے لیے بیت المال سے شہد لینا حرام، جائز ہی نہیں ہے، اجازت دے دو گے تو میں لے لوں گا، اس لیے کہ وہ سب لوگوں کا حق ہے۔ لوگوں کی اجازت ملنے کے بعد پھر وہاں سے انہوں نے شہد دیا اور اس کو استعمال۔ نظام زکوٰۃ اور بیت المال کا نظام اور ٹیکس جو قومی خزانے میں جمع ہو رہا ہے، اس کے نظام جب تک یہ شفافیت نہیں ہوگی، ملک کے اندر رعایا کو سکون حاصل نہیں ہوگا، ملک کے اندر ترقی نہیں ہوگی جب تک یہ کام نہیں ہوں گے۔ اور یہ قرآن کریم ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ آتم الزکات، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے، فلاں قوم کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو نظام زکوٰۃ سمجھاؤ اور کہو کہ تمہارے جو مالدار ہیں ان سے یہ مال لیا جائے گا، تمہارے فقراء پہ تقسیم کیا جائے گا۔ آپ کے نائبین صحابہ جاتے تھے اور جا کر لوگوں کو کہتے اپنے اموال جمع کرو، لوگ اپنے اموال جمع کر لیتے تھے اور پھر وہ حساب کر کے اس میں سے مال نکالتے تھے، اور پھر وہ ان کے جو غربات ان پہ تقسیم کر کے آتے تھے، اور جو بچتا تھا وہ لا کے بیت المال میں پیش کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث شریف کے اندر واقعہ باقاعدہ موجود ہے کہ ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے، ایک قافلے کے ساتھ تھے، آپ نے قریب کے علاقے پر ایک اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ جا کر اپنا علاقے میں اور وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ وہ پہنچے ایک بستی میں، ایک صاحب تھے، ان سے کہا کہ اپنا مال جمع کر لیں، مال جمع کر لیا تو اس مال میں جو اونٹنی لازم ہوتی تھی وہ کم عمر لازم ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے مال میں یہ اونٹنی ہے، میں یہ لے کے جاؤں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ پہلی دفعہ اللہ کے نبی کی طرف سے میرے پاس کوئی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آیا ہے، اور تم ایسی اونٹنی لے کے جا رہے ہو جو چھوٹی ہے، نہ بار برداری کے قابل ہے، نہ دودھ دینے کے قابل ہے، تم یہ موٹی تازی بڑی اونٹنی لے کے جاؤ، جو میرا بہترین مال ہے یہ لے کے جاؤ۔ اب اس پہ تکرار ہو رہا ہے، وہ قاصد یہ کہتے ہیں پیغمبر کے کہ نہیں، مجھے تو شریعت کے مطابق لینے کا حکم ہے اور شرم تمہارے مال میں یہ لازم ہو رہا ہے، اور وہ کہنا ہے کہ نہیں، تم یہ چھوٹا مال کیا لے کے جاؤ گے، اعلیٰ مال لے کے جاؤ۔ اس طرح کا نظام زکوٰۃ قائم تھا کہ لوگ خوشی سے بھرپور زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ آج تو لوگ ٹیکسوں میں چوری کرتے ہیں، زکوٰۃ کے اندر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے بس معاف ہو جائے یا کچھ دے دیں، بغیر حساب کے دے دیں اور زیادہ مال ہمارے اوپر لازم نہ ہو، تو اس پہ ڈنڈی مارتے ہیں، حساب کر کے کوئی زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں۔ یہاں مکالمہ ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اچھا مال تم کو دوں گا، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مال لازم وہی لے کے جاؤں گا۔ بالآخر فیصلہ اس پر ہوا کہ تم یہ اپنی اونٹنی ساتھ لے لو، وہ والی اونٹنی بھی لے لو، قریب میں اللہ کے نبی موجود ہیں، وہاں حاضر ہو جاؤ، سارا مسئلہ وہاں سامنے رکھتے ہیں، اگر اللہ کے نبی نے قبول کیا تو میں بھی قبول کروں گا، اور قبول نہیں کیا تو میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنی اونٹنی کو بھی لے کے چلے اور جا کر یہی بات کہی ہے، اللہ کے رسول، پہلی بار آپ کا قاصد میرے پاس آیا، مال لینے کے لیے آیا، اور یہ کہتا ہے کہ یہ مال لازم ہو رہے ہیں، حالانکہ میں اس سے بہتر مال دینے کو تیار ہوں، یہ لینے کو تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق تو لازم وہی ہو رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے، لیکن اگر تم خوشی سے اس سے بڑھیا مال دینا چاہتے ہو، اللہ تم کو برکتوں سے نواز، آپ نے قبول فرما لیا، جو زیادہ مال ہے صدقہ ہو جائے۔ یہ نظام زکوٰۃ کے قائم کرنے کی برکات ہے کہ لوگ خوشی سے اپنا مال جب دیتے ہیں تو پھر فقراء ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے اور جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ عموماً لوگ پیٹ کی خاطر جرائم کر رہے ہوتے ہیں، غربت ان سے جرائم کرا رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی غربت انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی کے ارشاد ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر انسان کو کافر بنا دے، وہ اسلام کی پرواہ نہیں کرتا۔ آج اسی غربت کی وجہ سے چوری اور ڈکیتی کے دوران
معصوم جانیں لے لی جاتی ہیں، ناحق قتل کر دیے جاتے ہیں، لوگ اپاہج و معذور ہو جاتے ہیں، گھر کا ایک کمانے والا فرد ہوتا ہے اور وہ ان ظالموں کے نشانے پر آ جاتا ہے، اور اس گھر کے اندر کیا بیت رہی ہوتی ہے وہ تو گھر والے ہی جانتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ غربت ہے۔ اگر نظام زکوٰۃ قائم ہو تو پھر یہ بہت سارے جو جرائم ہیں معاشرے کے، یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو حکومت دے، اقتدار دے، ملک آزاد دے، تو اس کو دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ آتا الزکوٰۃ۔ تیسری بات فرمائی وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرے، خود بھی اچھائی پر رہیں، لوگوں کو بھی اچھائی کا حکم دیں۔ معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان حاکم کا بھی یہ کام ہے، رعایا میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں جس آدمی کو طاقت ہو کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اور زبان سے نہیں روک سکتا تو کم سے کم دل سے تو اس کو برا سمجھے۔ یہ کمزور ترین ایمان ہے، یہ اللہ کے نبی کے ارشاد ہے۔ آج ہم معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو دیکھتے ہیں اور ہم ان کو بسا اوقات دل سے برا بھی نہیں سمجھتے۔ کتنے ایسے ہیں کہ وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن ہاتھ سے نہیں روکتے، زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، زبان سے نہیں روکتے۔ اور سب سے کمزور ایمان جو ہے دل سے برا سمجھنا، وہ بھی ہم سے نکلتا جا رہا ہے۔ کم سے کم یہ تو کریں کہ ہم اچھائی کے لوگوں کو حکم کریں، برائی سے نفرت کریں، اور اس برائی کو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، حکمت کے ساتھ روکیں، جو اس کے لیے حدود اور قیود ذکر کیے گئے ہیں ان کو اختیار کر کے روکیں، اور کم سے کم یہ ہے کہ دل سے دوست کو برا سمجھیں۔ پھر جب اللہ کسی کو آزاد حکومت عطا فرماتے، ملک دیتے ہیں، قرآن کریم کی آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، تو اللہ ان کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا عمل کریں۔ بنی اسرائیل نے ایک زمانے تک فرعون کی غلامی کی، ظلم و ستم برداشت کی، قرآن کریم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ جب ان کو آزادی ملی تو اس موقع پہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل نے پہلے تو یہ کہا قد اوذینا، ہمیں تو تکلیف دی گئی تمہارے آنے سے پہلے بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، تمہارا دشمن ہلاک کر دے گا اللہ، اور تم کو زمین میں اللہ خلافت دے گا، جانشینی دے گا، فینظر، پھر وہ دیکھے گا کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ ایک طرف اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی کو زمین میں اختیار دیتے ہیں تو اس کو چار کام کرنے چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا چاہیے، اچھائی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، یہ چار کام کرنے۔ اور ایک طرف فرما رہے ہیں فینظر کیف تعملون، اللہ دیکھتے بھی ہیں کیسا عمل کرتے ہیں۔ اگر وہ عمل کر رہے ہیں تو یہ اس نعمت کی قدردانی ہے، یہ اس نعمت کا شکر ہے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تم کو اور زیادہ دوں گا، تم کو اور جو ہے میں نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارا جو یہ ملک پاکستان ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ہم بسا اوقات اپنے طرز عمل سے اس ملک کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ناشکری میں داخل ہے۔ بحیثیت ہے ریاست پاکستان اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ایک دوسری چیز ہے وہ اس کا سیاسی منظرنامہ ہے، اور یہاں جو سیاسی طور پر غلط فیصلے ہوئے یا غلط کام ہوئے یا سیاستدانوں نے جن کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ کی غلطیاں کی، ایک وہ الگ چیز ہے۔ بحیثیت ہے ریاست پاکستان، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس کے اندر اگر آپ ظاہری طور پر بھی دیکھیں اللہ نے اس کو کن کن چیزوں سے نوازا ہے، جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں، موسم کے اعتبار سے دیکھیں، پیداوار کے اعتبار سے دیکھیں، دن اور رات کے توازن کے اعتبار سے دیکھیں، تو یہ ملک عظیم ملک ہے۔ اس کا تقابل کسی اور ملک سے کیجئے تو آپ یقیناً کہیں گے کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پہاڑ بھی یہاں موجود ہیں، دریا بھی موجود ہے، سمندر بھی موجود ہے، صحرا بھی موجود ہے، جنگل بھی موجود ہے،
اور رات اور دن توازن کے ساتھ موجود ہے، اور موسم بھی چاروں موجود ہے۔ کتنے ملک ایسے ہیں کہ وہاں پر رات اور دن کا توازن نہیں، وہاں کچھ موسم ہے اور کچھ موسم نہیں، اگر وہاں پہاڑ ہے تو صحرا نہیں، صحرا ہے تو پہاڑ نہیں، سمندر نہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ نے اکٹھے اس ملک کو نصیب فرمائی، لہذا کہیں بھی اس ملک کی برائی نہ زبان سے کیجیے نہ اپنے کسی عمل سے کیجیے۔ جو خرابیاں ہیں وہ ہم رہنے والوں کے اعتبار سے آئیں، ہم کبھی یورپ اور دیگر ممالک کا اس کا تقابل کرے کہتے ہیں یہاں تو امن بھی نہیں، تو یہ امن کا نہ ہونا اس ریاست کا قصور ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی تھی۔ یہ قصور تو جن کے ہاتھوں میں باغ دوڑ آئی، جن کو اقتدار ملا، ان کا قصور ہے۔ یہ تو رعایا کے قصور ہم سمجھیں گے کہ ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جس سے اپنے حق کو ادا نہیں کیا، آج بھگت رہے۔ انسان کے اعمال ہی اس پر حاکموں کو لے کر آتے ہیں، اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم پہ ظالم حاکم مسلط ہوں گے۔ تو یہ حاکم اور رعایا کا مسئلہ ہے۔ بحیثیت ریاست اس ملک کے اندر اللہ نے ہمیں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہم اپنی زبان سے کبھی کبھی کہتے ہیں اس ملک میں کیا ہے، نہ امن ہے، نہ روزگار ہے، اور نہ جو ہے وہ بجلی ہے، نہ پانی کا نظام ہے۔ ہم اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، یہ بھی ناشکری ہے۔ اللہ فرمانا ہے اگر تم ناشکری کرو گے تو سخت عذاب دوں گا۔ ہمیں اچھائیوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، جو خرابیاں ہیں جس حد تک ہم دور کر سکتے ہیں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ اس نعمت کا تقاضا ہے۔ حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص وہ اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے کاموں کے بارے میں سوال ہوگا۔ الامیر الذي على الناس هو مسؤول عن رعیته، ورجل على اہل بیته مسؤول عن اہل بیته۔ جو حاکم ہے اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کا وہ مسئول ہے، کل اللہ کو اس سے جواب دینا۔ جو گھر کا سربراہ ہے اس کے ماتحت گھر کے افراد ہیں، اللہ کے یہاں سے سوال ہوگا، اس کو اللہ کو جواب دینا ہے کہ اللہ نے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو پہچانیے، اس نعمت کی قدر کیجیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہماری ذمہ داری اللہ ان کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔